دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ الہ آباد کا بیرسٹر تھا، اس نے کہا مسلمان غریب کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان سود نہیں کھاتا۔ جس دن مسلمان سود کھانے لگے گا اس دن مسلمان غریب نہیں رہے گا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 74 سال کے اندر امریکہ برباد ہو گیا، افغانستان سے ہار گیا، سب سے ہار رہا ہے، کسی سے جیت نہیں رہا ہے۔ روس 74 سال کے اندر برباد ہو گیا، سپر پاور نہیں رہا۔ راج جانتے ہیں کیوں؟ سود کھانے کی وجہ سے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ سود سے برباد ہو جاؤ گے۔ لوگ ٹھوکر کھا کر کے تجربہ کر رہے ہیں، قرآن پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ٹھوکر کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سماج سود سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ سود خور کے اندر 3 بیماری ہوتی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ اس کو ہمدردی نہیں ہوتی کہ آدمی بیچارہ پریشان ہے چلو مدد کر دو، اس کو ہمدردی نہیں ہوتی۔ پہلا عیب اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا عیب، وہ دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ انتظار کرتا کہ یہ مصیبت میں پڑے، ہم سے پیسہ لے اور ہم پیسے کا پیسہ بنائیں۔ وہ انتظار کرتا کہ آدمی مصیبت میں پڑ جائے۔ تیسری بیماری دیکھیے، جو آدمی سود کھاتا ہے اس کو اپنے انجام کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، سود چھوڑ کر کے دکھائیے، حلال کما کر کے دکھائیے، حساب سے خرچ کر کے دکھائیے۔ میں اس جلسے میں کہہ کے جا رہا ہوں، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے، جائز میں کم ناجائز میں زیادہ خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، ایک بات اور یاد رکھیے، شادی ہوتی ہے بیٹے کی اور باپ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو پیسہ بھی چاہیے، باپ مطالبہ کرتا ہے ہم کو گاڑی بھی چاہیے، باپ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کو سامان بھی چاہیے۔ ایک بات انصاف سے سنیے، یہ جو پیسہ ملا، یہ جو گاڑی ملی، یہ جو سامان ملا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے رشوت۔ جیسے سود حرام ہے اسی طرح رشوت حرام ہے۔ اور جانتے ہیں جن لوگوں نے یہ لیا، گاڑی لیا، پیسہ لیا، سامان لیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اور کتا دونوں برابر۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کہہ دیا آپ نے، تجربے کی بات ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، تجربے کی بات ہے، تجربہ کر کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتے کو آپ دیکھیں گے جب وہ چلتا ہے تو سونگتا ہے، آپ کتے کو دیکھیں گے چلتے ہوئے تو وہ سونگتا ہے، سونگ کر کے یہ معلوم کرنا چاہتا کہ میرے کھانے کی چیز کہاں ہے۔ اور جو بیٹے کا باپ ہوتا ہے وہ گھر گھر کو سونگتا ہے کہ کس جیب میں زیادہ پیسہ ہے، کس گھر میں زیادہ پیسہ ہے کہ میرے بیٹے کو نگد بھی مل جائے، بلیٹ بھی مل جائے، پسند کا سامان بھی مل جائے۔ دیکھیے کتا میں اور اس بیٹے کے باپ میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری مثال آپ کے سامنے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کتے کو اندر دیکھیں گے، جب اس کو کوئی کھلاتا ہے تو دم ہلاتا ہے، اور جب کوئی کچھ نہیں دیتا تو اس کو آنکھ دکھاتا ہے۔ جہاں کچھ نہیں ملتا کتے کو وہاں وہ آنکھ دکھاتا ہے، جہاں کچھ ملتا ہے وہاں دم ہلاتا ہے۔ بیٹے کے باپ کو دیکھیں گے، جہاں زیادہ پیسہ ہوگا وہاں دم زیادہ ہلائے گا، جہاں پیسہ نہیں ہوگا وہاں اس کو ڈانٹے گا، نہیں ابھی ہم اپنے بچہ کی شادی نہیں کرائیں گے، کیوں آپ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ دیکھا تجربہ بتا رہا ہے، یہ اور کتا دونوں برابر۔ تیسری بات آپ یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، اللہ آپ کو بھی سمجھ دے۔ آپ کے دماغ سے میں پٹی ہٹانے کے لیے جا رہا ہوں، مائک والے ڈسٹرب مت کیجیے، اسی حال میں رہنے دیجیے، جو جس حال میں اسی حال میں سننے دیجیے، جلسہ آپ کا ختم ہو رہا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ دیکھیں گے کہ مرا ہوا ہاتھی ہے، اکیلا آدمی اس کو کھا نہیں سکتا، ایک کتا اکیلا کھا نہیں سکتا، مرا ہوا ہاتھی ہے لیکن دوسرے کتے کو کھانے نہیں دیتا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ اپنے قوم کا نہیں ہے، اپنی قوم کا نہیں ہے۔ یہ بیٹے کا باپ دیکھ رہا ہے، وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ کہیں سے میرا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا، بھیک مانگنے پڑیں گے، زمین اور جائیداد کو اوقات پر لگانا پڑے گا۔ ان سب کے باوجود بھی یہ آنکھ بند کر کے اس سے مطالبہ کر رہا ہے، قومی جذبہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی رشوت کے مانگنے والے کو کتا کہہ رہا ہے تو یہ تجربے سے ثابت ہو رہا ہے۔ ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دنیا سے مانگیے آپ، دنیا محتاج ہے، آپ کو غنی نہیں کر سکتی۔
خدا سے آپ مانگیے، اللہ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ ایک بار تجربہ کر کے دیکھیے، ایک بیٹا کی شادی آپ فری میں کر کے دیکھیے، اللہ آپ کو اتنا مالا مال کرے گا کہ 100 گنا عطا فرمائے۔ یہ دنیا والے آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بار آپ غریب باپ پر مہربان ہو کر کے دکھائیے، آسمان والا آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ ہماری شادی آسان ہوگی، ہم کسی طرح کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے، ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو۔ ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو۔